یہاں پر میں نے رک کر اس لیے بتایا کیونکہ ایک قاف کے بعد تا آ رہا ہے، دوسری قاف کے بعد طا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سے لوگ لکتا کتا کر جاتے ہیں کیونکہ وہ طا اور تا میں فرق نہیں کرتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر 2 یا ہیں یا 3 یا ہیں، 3 4 اور 5 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، اور اس میں ہم نے سانس کو تو نہیں توڑنا، رکنا نہیں ہے، ایک ہی سانس میں اس کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ وہ پڑھتے ہیں ان شر الدوابی۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ را کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، دال کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، واؤ کو کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، مد بھی ہے، آگے الف بھی ہے اور لام بھی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اس لفظ کو غلط پڑھ جاتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں طا میم اور اوپر یہ چھوٹا سا نشان آ رہا ہے، ان تینوں نشان کا مطلب کیا ہے اور ان میں سے ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، کب کرنا ہے، یا ہم نے سین پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک میں 4 ایسے حروف ہیں جن کے اوپر صاد تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، 1 2 3۔ 3 تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے؟ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔ حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان ہا میم پیش ہم، انہم، فا یا زیر فی، کاف میم پیش کم، فی کم۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے یا میم تو اس وقت ہم میم کے اوپر گنہ کریں گے۔ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ انہم فیکم، شین پیشو، را زبر را، شورا، کاف مد کھڑا زبر کا، شورا کا۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ حمزہ کو ہم نے واو سے ملانا ہے، کس طرح؟ حمزہ واو پیش او، شورا کا او۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا کیونکہ جب بھی واو کے ساتھ کوئی حرف ملتا ہے تو اس وقت واو ساکن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر واو ساکن نہیں ہے، واو جسٹ لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ شورا کا او کریں گے، اور آگے دیکھیں طا کا سائن ہے، وقف مطلق ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کو ساکن کر دیں گے۔ کس طرح؟ فیکم شرکاء، اور جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھیں لام زبر لا، قاف تا زبر قط، لقت، تا زبر تا، لقت تا، قاف طا زبر قط، طا زبر طا، لقت تقط، طا عین زبر ع، لقت تا قط طا۔ یہاں پر میں نے رک کر اس لیے بتایا کیونکہ ایک قاف کے بعد تا آ رہا ہے، دوسری قاف کے بعد طا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سے لوگ لکتا کتا کر جاتے ہیں کیونکہ وہ طا اور تا میں فرق نہیں کرتے، تا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے، طا کے اوپر سختی بھی کرنی ہے، اور طا کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ لقد تقط طا، واو زبر وا، لام سین زیر لس، ولس سین یا زبر سی، یا الف زبر یا، ولسیا، را زبر را، تا زیر تی، ولسیارتی۔ اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو تا کو آپ نے ختم کر دینا ہے، نیچے والی زیر کو ختم کر دینا ہے، ہا کو ساکن کرنا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں سین اور یا، ان کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مشدد لیٹر جب بھی قرآن پاک میں آتے ہیں تو ان کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طرح؟ متاعا لکم وللسیارہ، اور جیم کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وقفے جائز ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں اور آگے کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ جب آگے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ متاعا لکم وللسیارتی، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لا یواخذکم، وہ کیا کہتے ہیں کہ الف کے واو جو ہے نا وہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اس کو صحیح پڑھنا کس طرح ہے؟ لام الف زبر لا، یا پیش یو، لا یو، حمزہ الف زبر آ، ٹھیک ہے نا؟ لا یو آ، واو کو آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ لا یؤاخذکم اللہ، عین قاف زبر اق، قاف تا زبر قط، قد نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے قاف کو تا کے ساتھ ملانا ہے، تا کے اوپر سختی کرنی ہے، قاف کو بھی ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور قاف کے اوپر بھی سختی کرنی ہے۔ عین قاف زبر اق، قاف تا زبر قط، اقت تا پیش تو، اقت تو، میم لام پیش مل، اقت مل، حمزہ یا زبر ای، میم الف زبر ما، ای ما، نون زبر نا، ای مانا، اقت
الایمان. تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ واو زبر وا، ہا الف جیم مد زبر حاج. حاج بڑی مادہ ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے اور جیم کے ساتھ ہم نے ملا کر بھی پڑھنا ہے اور جیم کے اوپر سختی بھی کریں گے. وحاج ہا الٹا پیش ہو، وحاجہ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو حا الف جیم مد زبر حاج، جیم واو نون پیش جون. جون آپ نے جون نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہم نے جیم کو واو کے ساتھ بھی ملانا ہے، نون کے ساتھ بھی ملانا ہے اور نون مشدد ہے غنہ بھی کریں گے. اور یہاں پر دو ماد اکٹھی ہوں گی تو اس لفظ کو ہم نے 10 الف کے برابر کھینچنا ہے. کس طرح؟ اتحاجونی. بہت سے لوگ من الحی کر جاتے ہیں اور من الحی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ جب بھی لاسٹ حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اور تشدید کا جو متحرک حرف ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے ساکن. تو دو ساکن حروف اکٹھے آ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے 2 بار ہی پڑھنا ہوتا ہے. کس طرح؟ میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، حا یا زبر حی، یا زیر جی، من الحی، اور وقف کی صورت میں من الحی. یہاں پر دیکھیں نون حمزہ پیش نو، تا کھڑا زبر تا، نو تا. یہ نیچے والے دونوں حروف ہم نے چھوڑ دینے ہیں، واو کو بھی چھوڑ دینا ہے اور یا کو بھی چھوڑ دینا ہے. حمزہ جب بھی ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. اور یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں رسول اللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے جب بھی پیش ہوگی تو ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ہجے کس طرح کریں گے؟ را پیش رو، سین پیسو، رسول لام، لام پیش لل، لام کھڑا زبر لام، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ. اور یہاں پر دیکھیں تو یہ اوپر جو نشان آ رہا ہے اس کا مطلب ہے وقف منزل، اور جو میم ہے اس کا مطلب ہے وقف لازم، یعنی کہ ہم نے ہر حال میں یہاں پر وقف کرنا ہے. اور نیچے دیکھیں تو طوا کا سائن ہے، اس کا مطلب ہے وقف مطلق. تو یہاں پر ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ طوا کا مطلب بھی رکنا ہے اور میم کا مطلب بھی رکنا ہی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر لفظ اللہ کے اوپر سٹاپ کریں گے. یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر دیں گے، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے. رسول اللہ. یہاں پر بھی لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو ہم یہاں پر بھی لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے. لفظ اللہ سے پہلے زبر اور پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں. لفظ اللہ سے پہلے زیر ہوگی تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف نہیں رہتی، حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ لام زبر اللام کھڑا زبر لام، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، کاف زبر کا، حمزہ نون زبر ان، کا ان، نون زبر نا، کا ان، میم الف زبر ما، کا انما، یا صاد زبر یس، صاد عین زبر صع، یس صع عین زبر ع، یس صع، دال پیش دو، یس صعدو، فا سین زیر فس، سین زبر سا، فسا، میم الف مد زبر ما، فسما، حمزہ زیر ای، فسمائی. یہاں پر نون مشدد ہے. قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد آئے گی تو اس کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے. غنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو لے جانا غنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد دیکھیں صاد کے اوپر بھی تشدید ہے اور عین کے اوپر بھی تشدید ہے. تو کیا کریں گے؟ یا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے، سختی کے ساتھ بھی پڑھیں گے. پھر اس صاد کو عین کے ساتھ ملائیں گے اور عین کے اوپر بھی ہم نے سختی کرنی ہے. کس طرح؟ یصعدو، یصعدو. آگے فا کے آگے یا الف اور یہ لام، ان تینوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. فا کو سین سے ملانا ہے، سین کو 2 بار پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اوپر دیکھیں تو مد متصل ہے، بڑی مد ہے، 5 الف کے برابر کھینچنا بھی ہے. اور حمزہ جب ساکن ہوگی وقف کی صورت میں تو حمزہ کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جھٹکا دینا ہے. کس طرح جھٹکا دیں گے؟ کأنما یصعد فی السماء. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اذکا رئی نہیں پڑھتے ہیں. تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قاف لام پیش قل، حمزہ
کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، مد بھی ہے، آگے الف بھی ہے اور لام بھی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، حمزہ کو مد کے ساتھ کھینچنا ہے اور کھینچ کر ہم نے ذال کے ساتھ ملانا ہے۔ ہجے کس طرح کریں گے، حمزہ ذال مد کھڑا زبر آز، آز، ذال زبر ذا، قل آذ، قاف زبر کا، را یا زبر رئی، قرئی، نون زیرنی، قل آذکرین، قل آذکرین حرم ام الانثیین۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو من الضاد نہیں پڑھ جاتے ہیں، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، میم زیر می، نون ضاد زبر ند، ضاد حمزہ زبر ض، مین الض۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی الف ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، اور الف کے اوپر جب جزم آ جائے یہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو اب ہم پڑھیں گے ض، مین الض نثنین ومن المعظ اثنین، قل آذکرین حرم ام الانثیین۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں حتی اذا دارکو، تو اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے اس کے ہجے شروع کرتے ہیں، حا تا زبر حتی، مد کھڑا زبر تا، حتی۔ یہاں پر تا کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے اور تا کے اوپر سختی کرنی ہے اور تا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ حا کو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، حتی، حمزہ زیر ای، ذال دال زبر زد۔ بہت سے لوگ اذا دارا کو پڑھتے ہیں، آپ نے یہ دیکھیں ساتھ میں تشدید آ رہی ہے تو ذال کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا، اور دال کو آگے الف کے ساتھ ملانا ہے۔ حمزہ زیر ای، ذال دال زبر زد، عزت، دال الف زبر دا، عزت دا، را زبر را، کاف واو پیش کو، عزت دارکو فیہا۔ یہاں پر دیکھیں یہ صاد پڑھنا ہے یا ہم نے سین پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک میں 4 ایسے حروف ہیں جن کے اوپر صاد کے اوپر سین آ جاتا ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے، سین کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح پڑھنا ہے، با سین زبر بس، طا زبر طا، بس طا، تا 2 زبر تاں، بس طواتاں، بس طواتاں۔ بہت سے لوگ تا اور طوا میں فرق نہیں کرتے، بس تاطن۔ کیا کس طرح پڑھنا ہے، بس طواتاں، لقوم یذکرون۔ تو یہاں پر دیکھیں 3 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، 1 2 3، 3 تشدید کو کس طرح پڑھنا ہے، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لقو، میم یا زیر می، یہاں پر میم یا زیر مج نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، میم یا 2 زیر می، لقومی، یا ذال زبر یز، ذال کاف زبر زک، یزک، کاف زبر کا، یزکا، را واو پیش رو، نون زبرنا، یذکرون، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، ان، واو زبر وا، لام یا زیر لج، ولی، یا زیر جی، ولی جی، یا لام زبر یل، لام کھڑا زبر لا، ان ولی اللہ، ہا لام پیش ہل، لام زبر لا، ہل، ذال یا زیر دی، الذی۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 تشدید آ رہی ہیں، اور آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ تشدید والا حرف آتا ہے نا تو اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ اس یا کے اوپر تشدید ہے تو اس میں 2 یا ہیں، اور اوپر والا یا اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے اور نیچے جو 2 یا ہیں ان کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا، ان، شین کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، شین را زبر شر، را دال زبر رد، شرد، دال زبر دا، شرد، واو الف مد، با زبر واب، با زیر بی، شرد دوابی۔ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان شرد دوابی، تو یہاں پر آپ نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ را کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، دال کو بھی 2 بار پڑھنا ہے، واو کو کھینچنا ہے 5 الف کے برابر اور کھینچ کر ہم نے با کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح، دواب، دوابی، ان
شر الدواب با زیر بی عین زبر ع بیع ذال الف زبر ذا بعذا با میم دو زیر بم بعذابم. یہاں پر دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے. اس قاعدے کا نام ہے اقلاب. بعذابم با زبر با حمزہ یا زیر ای با ای سین میم دو زیر سم بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون. ما اثقلت دعوا اللہ. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں فلما اثقلت، ٹھیک ہے نا، تا کو پڑھتے ہیں فلما اثقلت دعوا اللہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ سا زبر اس قاف زبر قا اسقا لام دال زبر لد. تا کو آپ نے یہاں پر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ تا کو پڑھتے ہیں. جب بھی مشدد اور ساکن آ جائے تو مشدد کی پاور زیادہ ہوتی ہے، ہم مشدد کو پڑھتے ہیں، ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں. لام کو دال کے ساتھ ملانا، دال کو دو بار پڑھنا ہے. لام دال زبر لد دال زبر دا اثقلت دا عین زبر ع واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا ہا زبر ہا اثقلت دعوا اللہ. یہاں پر ایک ہی لفظ میں دیکھیں ان کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے. 1 2 3 4 اور 5 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں اور اس میں ہم نے سانس کو تو نہیں توڑنا، رکنا نہیں ہے، ایک ہی سانس میں اس کو پڑھنا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ واو زبر وا را زبر را وارا سین واو پیسو ورسو لام زیر لی ورسولی ہا نون زیر ہن نون زبرنا ہن با یا زیر بی یا لام زیر یل نبی یل حمزہ میم پیش میم یا زیر مج می یا لام زیر یل یل لام زبر لا ذال یا زیر ذی ورسوله النبی الأمی الذی. یہاں پر آپ نے نون مشدد کے اوپر غنہ کرنا ہے، یا کے اوپر سختی کرنی ہے، یا کو 2 بار پڑھنا ہے. یہاں میم کے اوپر غنہ کرنا ہے، میم کو 2 بار پڑھنا ہے، اور یا کے اوپر سختی کرنی ہے اور یا کو 2 بار پڑھنا ہے. حمزہ کو میم سے ملانا ہے، میم کو یا سے ملانا ہے، یا کے اوپر سختی کر کے اس یا کو اسلام کے ساتھ ملانا ہے، اسلام کو 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے.